کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ناصر اسلم وانی، جو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بار یہ کپوارہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ الیکشنز کی گرما گرمی آپ سب کو معلوم ہے کہ چلتی آ رہی ہے۔ کل جو ہے الائنس جو ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا، اس پہ بھی سیل لگ گئی۔ اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ ناصر صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں این سی کانگریس الائنس کے حوالے سے، تو کیا کامن منیمم پوائنٹ ہے، کیا ایسا گراؤنڈ ہے جس پہ یہ الائنس جو ہے ہوئی ہے؟ دیکھیں جناب، کامن منیمم پروگرام یا ایجنڈا آف الائنس یہ بنتا ہے جب گورننس کرنی ہو۔ ابھی ہم اپنے ایجنڈا پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا مینیفیسٹو آگے جو ہے لوگوں کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ کانگریس اپنا ایجنڈا لے کے جائے گی۔ سیٹیں ہم الگ الگ لڑ رہے ہیں، ایکسیپٹ 5 سیٹ جہاں جوائنٹلی ہے۔ تو وہ جہاں اپنی سیٹیں لڑیں گے وہ اپنے جو ہے مینیفیسٹو کو لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم ان کی وہاں مدد کریں گے۔ جہاں ہم سیٹیں لڑ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے پاس ہم کو مدد کریں گے۔ تو ہم اپنے جو ہے مینیفیسٹو کی بنیاد پہ لوگوں سے ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ میں کامن منیمم پروگرام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک پری پول الائنس بہت وقت کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس سے پہلے الائنس کانگریس کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ پوسٹ الیکشن الائنس ہوئی ہے۔ پری پول الائنس میں کچھ تو منیمم گراؤنڈ رہا ہوگا جہاں دونوں پارٹی جو ہیں انہوں نے ایگری کیا ہوگا کچھ چیزوں کو لے کے۔ دیکھیے، ان چیزوں کا ابھی کوئی ہم نے ڈسکشن کیا نہیں۔ پہلی بات تو یہ، یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں الیکشنز ہوں گے، اور انہوں نے اتنی جلدی میں الیکشنز کیے۔ ان چیزوں پہ ابھی ہم نے جو وی کوڈ ناٹ اپلائی آور مائنڈس۔ ہم لوگ الائنس کرنے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دن لگے، کیونکہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو دو پارٹیوں کا ایک ساتھ ملنا، پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنا، پھر سیٹس ڈسٹریبیوشن پہ ایگری کرنا، پھر لوگوں اپنے کاڈر کو اس میں موٹیویٹ کرنا، کیونکہ سارا کاڈر تیار ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ 10 سال کے بعد آج یہاں الیکشن ہوئے ہیں۔ 10 سال جنہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کیا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ اب الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، دوسری پارٹی کو سیٹ جا رہی، یہ ایک ہیوج ایکسرسائز ہے۔ تو ہم نے اپنی تیاری میں، جیسے میں نے کہا، کافی وقت ہم نے گزارا اور صرف کیا مینیفیسٹو بنانے میں۔ ایک کمپریہنسو مینیفیسٹو ہم نے لوگوں کے سامنے لایا ہے، اسی مینیفیسٹو کی بنیاد پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ مینیفیسٹو کا آپ نے ذکر کیا۔ مینیفیسٹو میں کئی ساری ایسی باتیں ہیں جو کشمیر میں پچھلے کچھ وقت سے چل رہی ہے۔ اس میں 370 بھی آپ نے مینشن کیا ہے کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے، لیکن جو آپ کا الائنس پارٹنر ہے کانگریس، پچھلے 5 سال میں انہوں نے ایک بار بھی 370 کا ذکر نہیں کیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ این سی کانگریس کے ساتھ الائنس کر کے 370 کو واپس لے آ سکتی ہے، یا اگر لا سکتی ہے تو کیسے لا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے ہم سے الائنس کیا ہے، ہمارے مینیفیسٹو کو پڑھ کے کیا ہوگا۔ اگر ان کو اعتراض ہوتا تو مجھے نہیں لگتا وہ الائنس بھی کرتے۔ اب رہی بات ان کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے لیے پرائمری ضرورت ہے، یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ لوگوں کی آواز ہے۔ یہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھی، ایک پولیٹیکل ایشورنس تھی، جس کی بنیاد پہ پورا اس کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ 370 کی گارنٹی تھی، 35A کی گارنٹی تھی، ایک پورا اس کو سوچ کر کے ہم کو وہ تحفظات دیے گئے تھے۔ ان کو ہم سے بالکل غیر آئینی طور پہ چھینا گیا، ہم سے پوچھا نہیں گیا، کوئی یہاں مشورہ نہیں ہوا، یکدم وہ سارا ہم سے اڑا لیا گیا۔ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ہم سے چھینا گیا۔ وی ور دا کراؤن آف دا نیشن، سب سے جو ہے بہترین اسٹیٹ جس کو مانا جاتا تھا، پاورفل بھی، اٹ واز ویری امپاورڈ اسمبلی آلسو، اینڈ دا اسٹیٹ واز ویری امپاورڈ۔ اس کو ریڈیوس کر کے یو ٹی بنایا گیا، اس کو بائیفیکیٹ کیا گیا، 2 UTs بنائی گئی۔ اس سارے چیز کو دوبارہ کریکٹ کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ لوگوں کی آواز ہے۔ بی جے پی بھی کانسٹنٹلی جو ہے کانگریس کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوم منسٹر امت شاہ نے بھی 10 سوال پوچھے ہیں کانگریس سے اور راہل گاندھی سے، اور اس میں دفعہ 370 کا ذکر ہے، الگ فلیگ کا ذکر ہے، ریزرویشن کے حوالے سے سوال ہیں۔ تو ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ان کی بات ہے اور HM صاحب کی بات ہے، جیسے عمر صاحب نے کہا، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس سب چیز کو نوٹس کیا، اور کچھ تو ہم نے لوگوں کی ایسی بات کی ہوگی جو ان کو چبھی ہوگی۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے ہم نے بھی اپنی طرف سے بالکل صحیح باتیں کی ہیں جس کا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ان کو اعتراض نہ ہوتا تو اس میں لگتا کہ شاید ہماری کوئی کمزوری رہی ہے۔ آپ نے جب الائنس ہوئی تو ایسا کہا گیا کہ یہ
سیکولر فورسز کا ملاپ ہے, سیکولر فورسز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے لایا ہے, ہمیں جو کمیونل فورسز ہیں ان کو دور رکھنا ہے, بی جے پی کو دور رکھنا ہے, تو کیا سیکولر فورسز میں پی ڈی پی کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ دیکھیں وہ یہ ان کی اپنی مرضی تھی, انہوں نے چنا کہ وہ الگ اس میں رہیں گے. ہم نے جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تھا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کی سیٹیں ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارا حق بھی بنتا تھا کیونکہ ہمارے سٹنگ ایم پیز تھے اس وقت, اور جموں میں کانگریس لڑ رہی تھی. اگر انہوں نے اس وقت بالکل الائنس توڑ کے اس کے خلاف کام کیا, اگر اس وقت وہ نہ لڑتے تو ممکن ہے شاید اس آج کے اتحاد میں وہ بھی ضرور شامل ہوتے. کہ آگے اور آج بھی یہ سنیے, انہوں نے ایک اوپن چیلنج کیا تھا کہ ہمارا جو ان کا بقول ان کے جو ایجنڈا ہے اگر اس پہ سب جو ہیں متفق ہو جائیں تو وہ اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اتاریں گے. ہمارا مینیفیسٹو تو انہوں نے پورا کاپی پیسٹ کر کے اپنا مینیفیسٹو ایشو کیا, تو اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. قاعدے سے پھر ان کو اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اتارنے چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو ہے وہ میڈیا میں آج دن سے گھوم رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ یو ٹی کا الیکشن تو بالکل بھی نہیں لڑیں گے. جب اسٹیٹ واپس ریسٹور ہو جائے گی, اسٹیٹ ہوڈ واپس جموں کشمیر کو ملے گا, تب وہ اس کا حصہ بنتے ہیں. لیکن آج جب سیکنڈ لسٹ آتی ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹس کی, اس میں عمر عبداللہ کا نام دوسرے نمبر پہ مینشن تھا. تو کیا ریزن ہے کہ عمر عبداللہ کو سامنے آنا پڑا اور وہ کنٹیسٹ کر؟ دیکھیں جناب, ان کے لڑنے میں ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس وقت عمر عبداللہ صاحب جیسی لیڈرشپ ہم کو چاہیے ان مشکلات سے ہم کو جو ہے نجات دلانے کے لیے. وہ ایکسپیرینس لیڈر ہیں, چیف منسٹر بھی رہے ہیں, 2-3 بار ایم پی رہے ہیں, گورنمنٹ آف انڈیا میں منسٹر بھی رہے ہیں. ان سے بہترین ہم کو اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو ہماری باتیں اور یہ کر سکے. وہ ذاتی طور پہ تو تیار نہیں تھے, لیکن پارٹی نے اور ہم سب نے ان پہ پریشر بھی کیا, ان کو منوایا بھی, اور وہ بھی خود سمجھ گئے کہ نہیں وقت کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ایگو پوائنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کریں گے نہیں جی آپ نے کل یہ کہا نہیں کہا. اٹ از اے ویری تھاٹ اباؤٹ ڈیسیجن کہ نہیں یہ لازمی طور پہ ہم کو ضرورت ہے ان کی. پارٹی کی طرف سے پریشر بالکل پارٹی کی طرف سے پریشر تھا. ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو لوک سبھا انتخابات ہوئے اس میں نیشنل کانفرنس کو 2 سیٹس ملتی ہے, لیکن نارتھ کشمیر میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس بار, جیسے کہ آپ بھی نارتھ کشمیر سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اپنی کانسٹیٹوینسی امیر اقدل کو چھوڑ کے آپ کپوارہ شفٹ ہو گئے ہیں واپس, تو کیا آپ کو لگتا ہے جو انجینئر رشید کی ویو ہے یا عوامی اتحاد پارٹی کی ویو ہے وہ کہیں نہ کہیں نارتھ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو ہرٹ کرے گی کسی بھی طریقے سے؟ دیکھیں جناب, اس وقت ایک سینٹیمنٹل ووٹ آیا, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی کور کر رہے تھے نارتھ کشمیر. یہ کوئی پولیٹیکل جنگ نہیں تھی, ایک انہوں نے ایک سینٹیمنٹ کے طور پہ وہ ووٹ حاصل کیا. سینٹیمنٹ یہ تھا کہ انجینئر رشید صاحب کو جیل سے چھڑانا ہے, تو وہ ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا. اور پرائمرلی وہ جو کہا گیا تھا کہ شاید ان کو وہاں خدا نخواستہ ایسی کوئی سزا دی جائے گی جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. حالانکہ ایسی کسی کیس میں وہ بند نہیں ہے کہ جس میں ایسا کوئی کیپٹل پنشمنٹ مل سکے. اور اسی جذبات میں کیونکہ ہم لوگ جذباتی قوم ہیں, تو اس سینٹیمنٹ کو آگے لے کے ایک ماس ووٹنگ ان کے فیور میں ہوئی. تو لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارے ووٹ سے باہر آتے ہیں اور اس وقت ان کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. ہیونگ دیٹ سیڈ, روز ایسے سینٹیمنٹ تو چل نہیں پائیں گے. اس وقت وہ سینٹیمنٹ ڈائریکٹلی انجینئر رشید صاحب کا تھا. آج کینڈیڈیٹ سب ہیں اور لوکل ایشوز ہیں, لوکل مسائل ہیں, لوکل لیول پہ کینڈیڈیٹس کو پرکھا جائے گا, لوکل لیول پہ ان کی پرفارمنس کو جج کیا جائے گا, لوکل لیول پہ یہ طے کیا جائے گا کہ آگے کون ان کے زیادہ بہتر نمائندگی کر سکتا ہے. آپ نے سینٹیمنٹس کی بات کی, آپ نے جذباتوں کی بات کی. آج ہم نے دیکھا کہ سارجن برکتی کی جو بند ہے ایک کیس میں, ان کی بیٹی بھی سامنے آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اپنے فادر کی رہائی کے لیے ان کا فارم جو ہے وہ بھرنے جاؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ جماعت اسلامی بھی, ان کی بین تو ہٹائی نہیں گئی لیکن وہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ چیز ایک چینج آف آرٹ سجیسٹ کرتی ہے؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, جماعت نے پہلے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں. میرے خیال ہے آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے جب جماعت الیکشن لڑ رہی تھی. جماعت نے تو 70s میں کانگریس کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن لڑا ہے. اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ جماعت ہیز کم انٹو دی پول فرے, اینڈ وی آر ہیپی. ہم لوگوں کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت خود ووٹ الیکشن لڑ کے اپنا ووٹ حاصل کر رہی تھی. ادروائز یہ ایک فلوٹنگ ووٹ تھا.
جو کہیں بھی جاتا تھا اس کا کچھ اتا پتہ نہیں نکلتا تھا کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے. تو اچھی بات ہے. اینڈ وائی ناٹ, اگر ان کی آئیڈیالوجی لے کے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو میدان میں ڈال رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. تو جو پریزنٹ سچویشن ہے جموں کشمیر کی, ایک یو ٹی میں پہلی بار جموں کشمیر تبدیل ہوا, پہلی بار جموں کشمیر میں یو ٹی بننے کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو نیشنل کانفرنس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ جموں کشمیر میں اکراس جے اینڈ کے, اور یہ جو سچویشن ہے کس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے جس قسم کا رسپانس گراؤنڈ سے ہے, اور اگر آج آپ نے کور کیا ہو ساؤتھ کشمیر میں آج فائلنگ تھی تو جگہ جگہ جیسے لوگوں کا جوش دیکھا, اور جو ہم نے نوجوانوں کا جوش دیکھا پارٹیسپیشن میں, اور خاص کر این سی کینڈیڈیٹس کے حق میں, مجھے لگتا ہے این سی انشاءاللہ اپنی طاقت سے جو ہے میجارٹی لے. تو آپ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ این سی اور کانگریس کی سرکار بنے گی جموں کشمیر؟ ہم تو چاہیں گے کہ ہماری اپنی بل بوتے پہ سرکار بنے, اور پھر ہمارے اتحادی تو ہیں, ان کے ساتھ ہم چلیں گے چاہے ہمارے نمبر زیادہ بھی ہوں, لیکن ہم جن کا ہاتھ تھامتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کے مینیفیسٹو سے ایک اور چیز, کیونکہ میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کیونکہ اس کا مسئلہ کشمیر میں بہت بڑھتا آ رہا ہے, فری الیکٹریسٹی آپ نے مینشن کیا, پی ڈی پی کے مینیفیسٹو میں بھی ہے, اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی ہے. فری الیکٹریسٹی آپ تو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن الیکٹریسٹی آئے گی کہاں سے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ سرکاروں نے وقتاً فوقتاً تو سینٹر کو ہینڈ اوور کیے, سوائے بگلیار کے ایک پروجیکٹ کے جو کچھ وقت پہلے ہی ڈیٹ فری ہوا ہے. تو الیکٹریسٹی کا دعویٰ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, لیکن الیکٹریسٹی آئے گی کہاں سے؟ دیکھیں, مجھے آپ نے شاید ہمارا مینیفیسٹو تفصیلاً نہیں پڑھا ہے. جب آپ اس میں جو پاور کے حساب سے, جو الیکٹریسٹی کے حساب سے جو مسائل کا جب ذکر کیا گیا ہے تو یہ سارا ڈیٹیلڈ ہے. ہم نے پہلے کہا ہے کہ وی ول ٹرائی اینڈ گیٹ آور پاور پروجیکٹس بیک, اینڈ وی ول ٹرائی کہ ہم کو جو اپنا حصہ ملتا ہے وہ ہم کو ملے. ہمارا جو یوزیج چارجز ہیں, جو این ایچ پی سی ہمارا پانی استعمال کرتا ہے, اس کو ہم اس لیول تک ان سے حاصل کریں کہ ہمارا کچھ تو کمپنسیٹ ہو. ہم نئے پروجیکٹس کی بھی بات کریں گے. ہم لوگ کسی طرح سے اس ریاست میں بس پانی کا ہمارا ذخیرہ ہے, اس کو ہم پورا اس طرح ایکسپلائٹ کریں کہ ہم کو ہماری اکانومی پہ بھی اثر پڑے, اور ہمارا جو حق ہے اس بجلی پہ جو یہاں جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم کو ضرور ملے. سو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ تمام پروجیکٹ کوشش کریں گے کہ واپس کشمیر میں ہی آ جائیں, واپس لازمی. کشمیر تو کی گورنمنٹ کے یہ اندر کوئی دیکھیں, اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک ہائی پاور کمیٹی بھی بنی تھی, تو انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ ان پروجیکٹس کا حق اب اسٹیٹ کا ہے, یہ واپس جانا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم یہ کوشش کر کے ان کو واپس ضرور لیں. ناظر صاحب, اگر آپ کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ نے 2 بار الیکشن لڑا, اور دونوں بار سری نگر کی ایک کانسٹیٹوئنسی امیرا قدل سے لڑا. ایک بار آپ نے ہار کا سامنا کیا, ایک بار آپ وہاں سے جیت کے آئے. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اس بار آپ واپس کپوارہ شفٹ ہو گئے اور کپوارہ سے الیکشن لڑنے جائیں؟ دیکھیں جناب, میں نے اپنا سیاسی کیریئر وہیں سے شروع کیا ہے. میرے دادا بھی وہیں سے سیاست کرتے تھے. میرا پورا جو ہے سیاست میں آنا وہیں سے اس کی شروعات ہوئی. لیکن اس وقت پارٹی کا حکم ہوا تو میں سری نگر الیکشن لڑنے کے لیے آیا, اور یہاں الیکشن جیتا. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں کام بھی بہت کیا. اگر ان کی فہرست آپ دیکھیں, یہاں جگہ جگہ لوگ اپریشیٹ ہی کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. اب چونکہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد کپوارہ میں ایک ایڈیشنل سیٹ بن گئی جو پراپر کپوارہ میں ہے, تو پارٹی کا حکم ہوا کہ آپ واپس جا کے اس سیٹ کو دیکھیے. تو میں اسی حکم کی تعمیل کر کے وہاں جا رہا ہوں, اور اس غرض سے جا رہا ہوں کہ میرا وہاں لوگوں سے جو کنیکٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اور لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. اس جذبے سے اور ان لوگوں کی خدمت کرنے سے مجھے بھی ایک سیٹسفیکشن ملے گی, اور امید ہے کہ میں اسی طرح وہاں کام کر سکوں گا جس طرح میں نے امیرا قدل کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے. میں آپ سے الائنس کے بارے میں تھوڑا سا اور کچھ جاننا چاہتا ہوں. جیسے کل ہم نے سنا کہ 51-32-5-1-1 کا فارمولا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں 51 نیشنل کانفرنس کو ملے, 32 کانگریس کو, 5 پہ آپ نے کہا کہ ایک فرینڈلی کنٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد ایک تاریخ سی پی آئی ایم کو ملتی ہے اور ایک پینتھرز پارٹی کو ملتی ہے. تو جو سیٹ شیئرنگ ہے یہ کس بیسس پہ ہوئی, کیا بنیاد رہی ہے سیٹ شیئرنگ؟ پرائمریلی اگر دیکھیں تو سیٹ شیئرنگ اس بیسس پہ ہوئی کہ ونیبلٹی کو ترجیح دی گئی. ونیبلٹی کو ہم نے اس نے ترجیح دی کہ اس الائنس کا فائدہ ہونا چاہیے. تو پہلی تو وہ بات ہے. پھر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فرینڈلی لڑا. فرینڈلی لڑنے کا یہ تھا کہ ہمارے 2 ہی کینڈیڈیٹ ہیں, مان لیجیے بانحال میں, یا این سی کا ہے یا کانگریس کا ہے. تو جو بھی جیتے گا وہ تو الائنس کا ہی ہوگا نا. تو یہ کہیں ایگو والی بات تو نہیں؟ کوئی ایگو کی بات نہیں اس میں. اگر ہم ایسا نہ کرتے شاید کوئی تیسرا اس میں آگے آ جاتا.
تو اس میں بانہال کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن اس میں کچھ ایسی کانسٹیٹوئنسیز بھی ہے جہاں بی جے پی بھی اسٹرانگ ہے، جیسے ڈوڈا ہو گئی یا بدروا ہو گئی. لازمی طور آپ ان کو کیسے آپ اسٹرانگ مان رہے ہیں؟ ان کے خلاف اتنی اینٹی انکمبنسی آپ وہاں گراؤنڈ پہ دیکھیں گے تو آپ جو آپ نے ناصر صاحب جو آپ نے بات کی کہ جیسے بانہال میں یا تو کانگریس ہے یا تو نیشنل کانفرنس ہے، میں اس بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ڈوڈا میں کہیں نہ کہیں بی جے پی یا بدروا میں بی جے پی بھی تو ہے. ہونے دیجئے، مقابلہ تو الیکشن میں ہی ہوگا. تو ہم کو ان سیٹوں پہ بھی جو ہم نے اپنا اسیسمنٹ کیا ہے، جو ہم نے سروے کیا ہے، کہ یہ الائنس کے ہی ایک پارٹنر کے پاس ضرور آئیں گے. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی بنے گی تو سب سے پہلا کام ہم اسمبلی میں یہ کریں گے کہ جو دفعہ 370 یا جموں کشمیر کا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹس جو گرا دیا گیا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے محض کنڈیمنیشن سے کام چلنے والا؟ نہیں، آپ نے غلط سنا ہے. انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم ریزولوشن پاس کریں گے کہ یہ ہم کو واپس ملنا چاہیے اور یہ ہم سے غیر آئینی طور پہ اس وقت چھینا گیا. میرا آخری سوال ناصر صاحب آپ سے یہ رہے گا، اس بار جو سرکار ہے وہ اتنی پاورفل نہیں رہے گی جتنی جموں کشمیر میں ہوا کرتی تھی. جموں کشمیر کے منسٹرز کے پاس، چیف منسٹر کے پاس کافی اختیارات رہتے تھے. تو اس بار کی پاور لیس سرکار کو یا لیس پریویلیج سرکار کو کس طریقے سے ویژولائز کرتے ہیں؟ ہم اس امید سے اس الیکشن میں جا رہے ہیں کہ ہم کوشش کر کے وہ تمام جو ہے طاقت اس ریاست کے لیے واپس حاصل کر سکیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم کو اسٹیٹ ہوڈ بھی ضرور ملے گا، ہم کو اپنا جو باقی جتنے ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں وہ ضرور ملے گی، ہم کو اپنے جابس کی پروٹیکشن ضرور ملے گی، ہم کو اپنے لینڈس کی پروٹیکشن ضرور ملے گی، اور اللہ کرے گا ہم واپس اسی اپنے جو ہے ہمارے جو یہاں جو اس وقت کا جو یہاں نظام تھا اور اس وقت جو طاقت تھی اس ریاست کی، وہ طاقت ہم ضرور حاصل کریں گے. بہت شکریہ ناصر صاحب ہم سے بات کرنے تھینک یو سو مچ. یہ تھے ناصر اسلم وانی، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے کپوارہ سے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی، کشمیر لائیو، سری نگر.